الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم السيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله
غير الله سبحان الله عما يشركون وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سحاب مرقوم وَغَرْحٌ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لا يُغْنِ عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ صدق اللہ العظیم۔ تو اے محبوب تم نصیحت فرماؤ کہ تم اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہو اور نہ مجنون۔ یہاں یہ کہتے ہیں یہ شاعر ہے، ہمیں ان پر حوادث زمانہ کا انتظار ہے، تم فرماؤ انتظار کیے جاؤ، میں بھی تمہارے انتظار میں ہوں۔ کیا ان کی عقلیں انہیں یہی بتاتی ہیں یا وہ سرکش لوگ ہیں؟ یا کہتے ہیں انہوں نے یہ قرآن بنا لیا ہے بلکہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔ تو اس جیسی ایک بات تو لے آئیں اگر سچے ہیں۔ کیا وہ کسی اصل سے نہ بنائے گئے یا وہی بنانے والے ہیں؟ یا آسمان اور زمین انہوں نے پیدا کیے بلکہ انہیں یقین نہیں؟ یا ان کے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں یا وہ حاکم اعلیٰ یا وہ کروڑے حاکم اعلیٰ ہیں؟ یا ان کے پاس کوئی زینہ ہے یا جس پر چڑھ کر سن لیتے ہیں تو ان کا سننے والا کوئی روشن سند لائے۔ کیا اس کو بیٹیاں اور تم کو بیٹے؟ یا تم ان سے کچھ اجرت مانگتے ہو؟ تو وہ چٹی کے بوجھ میں دبے ہیں۔ یا ان کے پاس غیب ہے جس سے وہ حکم لگاتے ہیں؟ یا کسی داؤ فریب کے ارادے میں ہیں تو کافروں پر وہی داؤ فریب پڑنا ہے۔ یا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور خدا ہے؟ اللہ کو پاکی ان کے شرک سے، اور اگر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا دیکھتے تو کہیں گے طے بطے بادل ہے۔ تم انہیں چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے ملیں جس میں بے ہوش ہوں گے، جس دن ان کا داؤ فریب کچھ کام نہ دے اور ان کی مدد ہو۔ بے شک ظالموں کے لیے اس سے پہلے ایک عذاب ہے مگر ان میں اکثر کو خبر نہیں۔ اور اے محبوب تم اپنے رب کے حکم پر ٹھہرے رہو،
کہ بے شک تم ہماری نگہداشت میں ہو اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہو، اس کی پاکی بولو جب تم کھڑے ہو، اور کچھ رات میں اس کی پاکی بولو اور تاروں کے پیٹ دیتے۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء خیال حضرت جو آ گیا ہے، خیال حضرت جو آ گیا ہے، تو گرتے گرتے سنبھل گیا سکون پایا ہے بے کسی نے، حدود غم سے نکل گیا کبھی میں صبح ازل گیا ہوں، کبھی میں شام ابد گیا ہوں، کبھی میں صبح ازل گیا ہوں، کبھی میں شام ابد گیا ہوں، تلاش جانا میں کتنی منزل خدا ہی جانے نکل گیا حرم کی تپتی ہوئی زمین پر جگر بچھانے کی آرزو تھی، حرم کی تپتی ہوئی زمین پر جگر بچھانے کی آرزو تھی، بہار خلد بری لی تو چھپا کے دامن بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ صدق اللہ العظیم۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ
सलात वस्सलाम अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबीय्यीन। नहायत मुअज़्ज़ज़ीन व मुहतरम हाज़रीन व सामीन, कुरान आसान कोर्स की मुबारक नशिस्त में आप तशरीफ़ फरमा हैं और आज इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ सूरह तूर को मुकम्मल किया जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि कलाम मुक़द्दस की तिलावत, कलाम मुक़द्दस के साथ आपका तमस्सुक, इसके साथ जुड़ना किसी हालत में भी बरकत से खाली नहीं है। इस किताब को देखना भी सवाब है, पढ़ना भी सवाब है, समझना भी सवाब है, इसके ऊपर गौर करना भी सवाब है, इस पे अमल करना भी सवाब है, इसको फैलाना भी सवाब है, बल्कि इसका ज़हन में ख्याल भी आए तो भी अल्लाह सवाब लिख देता है। तो इस अजीम कलाम के साथ वक्त गुजरना, इससे अजीम सादत और बरकत कोई नहीं। मैं पढ़ रहा था कि इंग्लैंड का एक साबिक वज़ीर आज़म, उसने एक तकरीर की थी, ये कोई 50 साल पुरानी बात है, कि उसने ये कहा था कि तुम मुसलमानों को ज़ेर करना चाहते हो और तुम चाहते हो कि किसी तरह से इनको झुका लो या इनको तरक्की से रोक लो, तो तुम इनके साथ कुछ भी कर रहे हो और मीडिया के ऊपर किताबें लिखकर और दीगर तुमने जो माल खर्च किया हुआ है, बहुत सारे तुमने मंसूबे बनाए हुए हैं, किसी तरह मुसलमानों के खिलाफ कोई तहरीक चलाई जाए। तो वो कह रहा था कि तुम कितनी ही कोशिश कर लो, मुसलमान कभी भी उस वक्त तक झुक नहीं पाएंगे। सिर्फ एक काम करो कि इन्हें किसी तरह कुरान से दूर कर दो, बस कुरान से इनका राब्ता तोड़ दो और इनका इस किताब के साथ ताल्लुक वाजिबी कर दो। यानी ये किताब यूं ना हो कि इनके घरों से ही निकाल दी जाए, ऐसा तुम नहीं कर सकोगे, ना कर सकते हो। घरों से ना निकालो, रहे इनके घरों में ही, लेकिन ये किताब इनकी नज़र में बिल्कुल जीरो से भी नीचे वैल्यू कर दी जाए। अगर ऐसा तुम करने में कामयाब हो गए तो तुम देखोगे कि मुसलमान अपनी असल इज्जत से महरूम हो जाएगा। तो 50 साल पहले ये बात की गई, कितनी दुरुस्त बात उसने बदबख्त ने की कि उसने सच कहा कि मुसलमान ने जब से कुरान से नाता तोड़ा है, आपके सामने है इस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमानों के हालात क्या हैं। लिहाजा वैसे इंसान भोला बने और अपने अंदर से वो इन बातों को ना समझे, वो अलग बात है, वरना पता सबको है कि हम सब की जितनी भी आज जिल्लत दुनिया में हो रही है वो कुरान छोड़ने की वजह से, और कुरान के साथ जो हमारा ताल्लुक है वो इतना कमज़ोर हो चुका है कि सूरह इखलास का तर्जुमा भी ना आए और सारी ज़िंदगी सूरह इखलास नमाज में इंसान पढ़ता रहे और उसको सिर्फ इतना पूछ लें कि आपने सूरह इखलास 70 सालों से पढ़ी है, इसका माना क्या है, मफहूम क्या है, तो वो सफ़ेद दाढ़ी वाला बाबा न बता सके कि सूरह इखलास का माना क्या है। तो इससे बड़ी और क्या दलील होगी कि मुसलमान कुरान को कितना छोड़ चुके हैं। तो अल्लाह तौफीक दे, आप सब एक बहुत खूबसूरत तरतीब बना के इस अजीम मिशन को लेके चले हैं। अब बात असल में ये है कि अभी चंद दिनों में कोर्स तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हम अक्सर ये बात किया करते हैं कि कुरान आसान कोर्स जिस दिन यहाँ से ख़त्म होगा उस दिन आपकी ज़िंदगियों में शुरू हो जाएगा। यानी ये कोर्स फिर आपकी ज़िंदगियों में शुरू होगा और फिर आप इसे लेके चलेंगे, फिर आप इस पैगाम को लेके चलेंगे सारी ज़िंदगी इंशाअल्लाह। कहिए अल्लाह तौफीक दे। जो इसका असल पैगाम है, और वजह ये कि ये 20 दिन की मेहनत सिर्फ जाके बैठ के ही उठ के इंसान चला जाए, बल्कि इस पैगाम को पहले से ज़्यादा मजबूती से दिल में रख के लेके चले। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब से ये शुरू किया हर साल इसको मजीद बेहतरी करते रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो साथी हमारे साथ पहले दिन से हैं, अल्लाह उन्हें मुबारक फरमाए, जो हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलते रहे, आज भी वो हमारे साथ हैं। इंशाअल्लाह हमेशा इन्हें हमारे साथ रखे, हमें इनके साथ रखे।
اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو جو وقت گزرتا جا رہا ہے ہم قرآن آسان کورس کو اور مزید بہتر کرتے چلے جا رہے ہیں. اور یہی اصل کام تھا کہ بجائے یہ کہ اس پیغام کو ایک سال سنا اس کے بعد آگے ساری زندگی اس کو بھول بھال گئے، ایسا نہیں ہے. تو اللہ توفیق عطا فرمائے اور قرآن کے ساتھ ہمارا تمسک کسی طرح جاری رہے. آج سورہ طور کی آخری آیات ہیں اور یہ ایک ہی موضوع ہے جو شروع ہوا ہے آیت نمبر 29 سے لے کر آیت نمبر 48 تک، 48 تک یہ جائے گا اور مسلسل ایک ہی موضوع کے اوپر یہ ساری آیتیں اتاری گئی ہیں. چونکہ آپ قرآن کے طالب علم ہیں، آپ قرآن کو جب غور سے پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن پورا ایسا ہی ہے. اللہ نے جزیات کے اندر قرآن کو اتارا ہوا ہے اور موضوع بنتے ہیں قرآن میں. 4 آیتوں کا ایک موضوع ہوگا، 8 آیتوں کا ایک موضوع ہوگا، 12 آیتوں کا ہوگا، 15 ہوگا، 20 ہوگا، اور پھر اس موضوع کے بعد اللہ بات بدل دے گا. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اب بات اور شروع ہو گئی ہے اور لہذا آپ کا بھی ایک قرآن کے ساتھ تعلق اور انداز سے بدل جائے گا. تو اب آپ کو یہ بھی سیکھنا ہے انشاءاللہ کہیے کہ کہاں قرآن اپنے موضوع بدلتا ہے، کہاں بات بدل جاتی ہے. اب مجھے بتائیے کہ ایک جگہ بات غصے والی ہو رہی ہے، آگے بات محبت والی ہو رہی ہے، اس سے آگے اللہ نصیحت فرما رہا ہے. تو یہ اسی کو پتہ چلے گا نا جو ترجمے سے پڑھ رہا ہوگا. بولیے ذرا بولو نا. اسی کو پتہ چلے گا نا کہ اب یہ نصیحت والی بات آئی. اب یہ دیکھیں اللہ اپنے جلال کا اور عذاب کی بات کر رہا. اب دیکھیں اللہ خوشی کا اور جنت کی باتیں. تو ویسے ہی پڑھنے والا کا بھی انداز بدل جاتا ہے، اس کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ اب یہ بات نصیحت والی ہو رہی ہے تو مجھے ذرا اسی طرح سمجھنا ہے کہ نصیحت والی بات ہے تو دھیان کان پوری طرح لگائے جائیں کہ نصیحت اللہ کیا کر رہا ہے. اب جو بندہ اس کو سمجھ ہی نہیں رہا، آپ مجھے بتائیں ذرا کہ وہ ویسے ہی پڑھ رہا ہے، اسے نہیں پتا کہ اب یہ عذاب کی آیتیں تھیں، اب یہ جنت کی ہیں، اب یہ نصیحت کی ہیں. مجھے بتائیں وہ قرآن کیا پڑھ رہا ہے، اسے کیا پتا چل رہا ہے کہ یہ کیا، اب میرا موڈ کیسا ہونا چاہیے. ایک بندہ آپ سے سامنے سے غصے سے بات کر رہا ہے اور آپ بالکل یو اسٹل ہیں، تو بتائیے کیا کر رہے ہیں. وہ غصے سے بات کر رہا ہے، آپ اس کے سامنے ذرا جھکے نا، آپ سے بڑا ہے نا، بولیے نا. وہ بڑا ہے، آپ کا باپ ہے، ماں ہے، وہ آپ کا استاد ہے، وہ غصے سے بات کر رہا ہے تو آپ اسی طرح ریئیکٹ کریں کہ اچھا والد صاحب ہے، نیچے نظریں کر لیں، والد صاحب اس وقت غصے میں ہیں. بولیے کریں گے نا آپ. تو جو نہیں پڑھ رہا ترجمہ، بتائیے وہ کیا کر رہا ہے. اللہ غصے سے بات کر رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں اللہ کیا بول رہا ہے. بتائیے اس سے بڑا سنگین مذاق قرآن سے ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ خوشی سے بات کر رہا ہے، آپ سے مسکرا کے بات کر رہا ہے، خوشی کی باتیں ہو رہی ہیں اور مسکرانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، خوشی کا ایک لہجہ ہے، اور آپ آگے بالکل ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں آپ کو، اور آپ اس خوشی کے لہجے میں ساتھ شامل ہی نہیں ہو رہے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ کہ وہ ساتھ شامل نہیں ہو رہے. آپ وہ خوشی کی بات کر رہے ہیں، آپ بھی مسکرائیں، آپ بھی آگے سبحان اللہ بولیں، آپ بھی کہیں جی جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہاں کیا بات ہے، بہت اچھی بات کی والد صاحب آپ نے، ابا جی بڑی پیاری بات کی آپ. تو بات ہی نہیں آپ کرتے. تو بتائیے آپ کیا کر رہے ہیں. مطلب وہ بات آپ سے کر رہا ہے اور آپ خوشی کا لہجہ ہے اس کا، آپ اس سے ریپلائی نہیں کر رہے. تو دیکھیے گھروں میں کیا ہو رہا ہے قرآن کے ساتھ، اور روز ہو رہا ہے، ہر دن ہو رہا ہے، کروڑوں بار ایک دن میں ہوتا ہے. یہ کیسے برداشت کرتا ہوگا قرآن. یار میری بات کوئی 2 دفعہ نہ سنے، تیسری بار نہ سنے، چوتھی بار نہ سنے، میں تو دماغ میرا تو پھر جائے گا نا. میں کہوں یار تو بندہ ہے، تو کیا چوتھی بار تجھ سے بات کی ہے، تجھے سمجھ نہیں آ رہی کس طرح کرنا ہے؟ ریئیکٹ تم کیسے کرتے ہو یار. تو بتاؤ میں چوتھی مرتبہ برداشت نہیں کر پاؤں. میرے قرآن کا کتنا حوصلہ ہے کہ وہ روزانہ اپنے پڑھنے والوں کی اس بد نصیبی کو برداشت کرتا ہے. اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ سامنے پڑھا کیا جا رہا ہے. اور اس سے بڑا دکھ یہ ہے کہ یہ ان گھروں میں ہو رہا ہے جو مسلمان گھرانے ہیں، جو مسلم ہیں، جن کو قرآن دیا گیا ہے. تو اللہ اس سے محفوظ کرے، آمین کہہ دیجیے. اب چونکہ یہ باتیں کچھ ایسی آنے لگی ہیں کہ اللہ اب نصیحتیں فرمانے لگا ہے اور بات بدل جائے گی. اور اب آپ دیکھیں گے کہ پہلے اللہ کافروں سے کچھ سوال کر رہا ہے. اب دیکھیں آپ ذرا اپنے سامنے جو نوٹس ہیں ان پہ ذرا نظر کیجیے. آپ کو ہر آیت ام سے شروع ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ذرا دیکھیے، ام 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 ام، یہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ بول دیجیے ذرا، دیکھیے آیتوں کو، ذرا دیکھیے، زیارت کیجیے قرآن کی، نظر کیجیے ذرا قرآن پہ، ذرا آگے صفحے تھولیے ذرا. جہاں جہاں آپ آیت دیکھیں گے ام نظر آئے گا آپ کو. کیا کیا کیا، ہر آیت سوال سے شروع ہو رہی ہے. اللہ سوال کر رہا ہے، کافروں سے سوال ہو رہے ہیں.
تو اس پہ غور کرنا پڑے گا کہ آخر وہ کون سے سوال ہیں جو کافروں سے کیے جا رہے ہیں، اور ایسی کیا وجہ بن گئی کہ اتنی ترتیب سے، اتنی خوبصورت ترتیب بنائی گئی سوالوں کی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ کو وہ لوگ بڑے ہی پیارے ہیں جو اس کا پیغام آگے پہنچاتے ہیں۔ ان کے کہو سبحان اللہ۔ ہم نے کیا کہا بولیے؟ بڑے پیارے ہیں وہ اللہ کو، اور اللہ کو وہ بہت پیارے ہیں جو اس کا پیغام آگے پہنچاتے ہیں، اور اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے والے لوگ بڑے پیارے ہیں اسے، اور ان میں سب سے پیارا اس کو اپنا رسول ہے، کیونکہ حضور مبلغین کے سردار ہیں، اصل مبلغ حضور ہیں، اصل پیغام پہنچانے والے حضور ہیں۔ لہذا اللہ آپ کی اتنی پرواہ کرتا ہے، اتنی پرواہ ہے کہ سوال حضور سے کیے گئے، جواب اللہ نے دیے، اور جواب بھی کس طرح دیا ذرا دیکھیے گا ترتیب، کہ اے نبی تجھ سے یہ پوچھتے ہیں، یہ پوچھتے ہیں، یہ پوچھتے ہیں، یہ میں تجھے سوال بتاؤں، ان سے پوچھ ذرا یہ ساری باتیں، ان سے تو پوچھ کے یہ تمہارے لیے میرے سوال ہیں، پہلے ان کا جواب تو دو، اس کے بعد تم سے بات کروں۔ تو اپنے نبی کو تبلیغ سکھانا یہ میرے رب کا کام ہے۔ تبلیغ سکھائی گئی باقاعدہ، اور اس کا انداز بتایا گیا کہ کس طرح تبلیغ تم نے کرنی ہے۔ تو دیکھیے پہلے یہ کہا صلی اللہ علیہ والسلام کے لیے، آیت نمبر 29، اے محبوب تم نصیحت فرماؤ کہ تم اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہو نہ مجنون۔ یہ پہلا الزام حضور علیہ والسلام پہ دھرا گیا کہ یہ کہانیاں سناتا ہے، استغفر، خود گھڑتا ہے۔ کاہن کہتے ہیں کہانیاں سنانے والے۔ تو حضور جب قرآن پاک پیش کرتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ یہ اگلوں کی کہانیاں ہیں، یہ یونس کی کہانی لے کے آ گئے ہیں، یا آدم کی کہانی سناتے ہیں، یہ موسیٰ کی باتیں سناتے ہیں، یہ کہانیاں ہیں ساری، اور یہ خود سے بنانے والا ہے۔ اور پھر جب ظاہر ہے آپ جب قیامت کی گفتگو فرماتے اور آخری دن کی بات ہوتی تو کہتے ہیں یہ مجنون ہو گیا، استغفر اللہ، یہ دیوانہ ہو گیا، یہ کوئی دیوانہ ہے، کوئی کاہن ہے۔ تو اللہ کتنی پیاری تسلی دے رہا ہے اپنے نبی کو، اے محبوب تم نصیحت فرماؤ کہ تم رکو نہیں ان کی باتیں سن کے، میں رب ہو کہ رب کے فضل سے تم نہ کاہن ہو نہ مجنون ہو، ہم تمہیں ضمانت دے رہے ہیں تم ان میں سے کچھ بھی نہیں ہو۔ کیا کاہن ایسے ہوتے ہیں؟ کیا مجنون ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی شکل بھی ایسی، جن کی سیرت بھی ایسی، جن کا کردار بھی ایسا کہ زمانہ صادق اور امین کہے، زمانہ جو ہے وہ آپ کی سیرت کے گن گائے؟ کیا وہ کاہن ہو سکتا ہے؟ کیا وہ مجنون ہو سکتا ہے؟ تو ہم تمہیں کہتے ہیں نبی کہ تم تسلی سے نصیحت فرماتے رہو، تم یہ کام نہ چھوڑو۔ تو کسی مبلغ کو اگر کوئی لوگ ایسے الفاظ بول دیں کہ یہ تو بس اپنی باتیں سناتا رہتا ہے اور اپنی ہی چیزیں بتاتا رہتا ہے، فلاں ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، تو اللہ حضور کے ذریعے اسے بھی تسلی دے رہا ہے کہ تسلی رکھیں، آپ نصیحت کرتے جائیں، آپ نہ روکیں۔ کسی کے لہجے کو سن کر اپنی نیکی کی بات کو روک لینا یہ تمہارا طریقہ نہیں ہے۔ اور پھر کہا یہ کہتے ہیں یہ شاعر ہیں، حضور کو شاعر بھی کہتے تھے۔ ظاہر ہے قرآن پاک ایک ایسے انداز پہ نازل ہوا ہے جو شاعری محسوس ہوتا ہے۔ انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ہے بولو تر ہر، تو یہ الفاظ شاعری جیسے ہیں۔ تو اللہ نے جب قرآن اتارا تو اس کی ترتیب ایسی رکھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ شاعری کو بڑا پسند کرتے ہیں، اور ان کے دور میں شعراء کو بڑے بڑے انعام دیے جاتے تھے، اور شعر و شاعری تو ان کا پسندیدہ ترین مشغلہ تھا۔ تو اللہ نے اسی اسلوب پہ قرآن اتار دیا کہ اچھا تمہیں اگر شاعری کی ضرورت ہے، بلکہ ایک بہت عظیم شاعر جو حضرت لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اسلام لائے، جب اسلام سے پہلے بڑی اچھی شاعری کرتے تھے، بڑی اچھی شاعری کرتے تھے، اور بڑی اعلیٰ شاعری ہوتی تھی، لوگ دور دور سے سننے آتے تھے۔ جب اسلام لائے تو اسی طرح دوستوں میں بیٹھے ہوئے تو صحابہ نے کہا لبید آج کچھ شعر سناؤ، عرصہ ہو گیا تمہاری شاعری نہیں سنی۔ تو حیرانی سے کہنے لگے ابعد القرآن، کیا قرآن کے بعد بھی کوئی شاعری ہو سکتی؟ اللہ، کیا قرآن کے ابعد القرآن، یارو کیا بات کر دی، کیا قرآن کے بعد بھی کوئی شاعری ہو سکتی؟ قرآن سے خوبصورت شاعری کہاں؟ لہٰذا یہ شاعر بھی کہتے، تو اللہ نے فرمایا کہ کہتے ہیں یہ شاعر ہیں، اور ہمیں ان پہ حوادث زمانہ کا انتظار ہے، بس جلدی ختم ہونے والا کام ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، بس جلدی ختم ہو جائے گا، ہمیں حوادث زمانہ کا انتظار ہے،
یہ جلدی بس یہ کچھ ہی دن ہے، کچھ ہی سال ہیں، یہ سارے صحابی بھی فوت ہو جائیں گے، ان کے نبی بھی چلا جائے گا، زیادہ خواب سے زمانہ کا شکار ہے۔ تم فرماؤ انتظار کیے جاؤ، میں بھی تمہارے انتظار میں ہوں۔ کہا کرتے جاؤ انتظار، نہ وہ دن آئے گا نہ کبھی آنے دیں گے ہم۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ میرے نبی پہ کبھی حوادث سے زمانہ آ سکے اور میرے نبی کے معاملات پہ کبھی ڈاؤن فال آئے۔ یہ ڈاؤن فال تم انتظار کر رہے ہو، اس کا ڈاؤن فال کبھی نہیں ہے، قیامت تک اللہ ڈاؤن فال نہیں آنے دے گا اس پہ۔ تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار میں۔ آگے کہا کیا ان کی عقلیں انہیں یہی بتاتی ہیں یا وہ سرکش لوگ ہیں؟ کہا یہ سرکشی کی علامت ہے، یہ اپنی گردنوں کو اٹھاتے ہیں تیرے آگے، یا کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ قرآن خود ہی بنا لیا بلکہ یہ ایمان نہیں رکھتے۔ اچھا اگر خود ہی بنا لیا تو اس جیسی ایک آیت تو لے کے آئیں اگر سچے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کیا اس نے خود قرآن بنایا؟ یہ بھی بہت بڑا اعتراض تھا حضور پہ، استغفر اللہ، کہ خود قرآن راتوں کو سوچتے ہیں اور صبح کہہ دیتے ہیں کہ یہ آیت نہیں آ گئی ہے۔ تو کہا اگر یہ راتوں کو سوچ سکتے ہیں تو تم بھی تو عرب ہو، تم بھی تو اسی معاشرے میں رہتے ہو، عربوں کا، تمہارا بھی تو عربوں کا ہی پورا بایو ڈیٹا ہے، تو اٹھاؤ اور ہمارے سامنے ایک آیت تو لے کے آؤ اس جیسی۔ تو آج تک قرآن کا 1400 سال پہلے کا یہ چیلنج برقرار، آج تک اس کا کوئی جواب نہیں لا سکا، نہ لا سکے گا۔ قرآن کی ایک آیت جیسی آیت بنانا بھی ممکن نہیں ہے۔ تو اس میں مختلف آیات موجود ہیں قرآن میں۔ کسی جگہ یوں کہا اچھا یوں کرو کہ ایک سورت بنا لاؤ، پھر سورت کے بعد اگلی آیتوں میں کہا اچھا مجھے لگا کہ تم سورت نہیں بنا سکتے، چلو اس جیسی ایک آیت ہی بنا لاؤ، پھر کہا نہیں تم یہ بھی نہیں بنا سکو۔ تو کیسا عظیم اعجاز ہے اس کتاب کا کہ اس جیسا لکھنا ممکن نہیں، مطلب الفاظ ہی ہیں نا، آپ ایسے الفاظ اٹھائیں اور اس کو جوڑ توڑ کر کے قرآن جیسی کوئی آیت بنائیں، ممکن نہیں۔ وہ قرآن سے نیچے ہی رہے گی، قرآن کے اوپر یا اس جیسی نہیں ہو سکتی۔ تو کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ایک آیت ہی بنا لو۔ کیا وہ اصل سے نہ بنائے گئے یا وہی بنانے والے ہیں؟ کہا کیا وہ خود بنے ہوئے ہیں یا ہم نے اسے بنایا ہے، یا آسمان اور زمین انہوں نے پیدا کیے، بلکہ انہیں یقین نہیں ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں حضور سے سورہ طور سن رہا تھا، اور جب میں ایمان نہیں لایا تھا تو اس وقت کی بات ہے، آپ جمعہ میں سورہ طور کی تلاوت کر رہے تھے، تو آپ فرماتے ہیں میں نے جب یہ آیت آپ سے سنی کہ آسمان اور زمین کیا انہوں نے پیدا کیے ہیں، جو ہی حضور کی زبان سے یہ سنا، فرماتے ہیں میرا دل جو ہے وہ ڈوب گیا، مجھے یوں لگا جیسے یہ آیت میرے اوپر جیسے پہاڑ بن کے گر گئی کہ کیا آسمان اور زمین تم نے بنائے ہیں؟ استغفر اللہ، بلکہ انہیں یقین نہیں، یا ان کے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں یا وہ حاکم اعلیٰ ہیں۔ بتائیے ذرا، سنتے جائیے، کیا سمجھتے کیا ہو تم؟ کیا تمہارے پر مجھے بتائے، غصے کا عالم دیکھیے، ذرا ترتیب تو دیکھیے، پہلے سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال۔ کیا تمہارے پاس خزانے ہیں؟ کیا تم خود پیدا ہوئے ہو؟ اس جیسی ایک آیت تو لاؤ۔ کیا یہ سرکش لوگ ہیں؟ کیا ان کی عقلیں یہی بتاتی ہیں؟ اچھا تم سمجھتے ہو یہ شاعر ہیں؟ اچھا تم سمجھتے ہو یہ کاہن؟ اللہ، دیکھو تو صحیح، ذرا ترتیب تو دیکھ، کاہن ہے؟ کیا یہ مجنون ہے؟ اوہ کیسا پیار ہے نبی کے ساتھ، کیسی محبت ہے، ایک ایک بات کو نوٹ کیا جا رہا ہے۔ اور حضور کو تو بولنے نہیں دینا نا، بولیے، حضور کو تو کلام کرنے نہیں دینا، اے نبی تو خاموش رہ، تیرا رب پیچھے بول رہا ہے نا تیرے لیے۔ کیا یہ کاہن ہیں؟ کیا یہ شاعر ہیں؟ کیا یہ انتظار کر رہے ہیں؟ اچھا کیا قرآن خود بنا لیا ہے؟ کیا یہ کسی خود سے بنے ہیں؟ کیا ہم بنانے والے ہیں؟ زمین و آسمان انہوں نے پیدا کیے ہیں؟ کیا رب کے پاس، ان کے پاس رب کے خزانے ہیں؟ کیا یہ حاکم اعلیٰ ہے؟ یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پہ چڑھ کر قرآن سن لیتے ہیں؟ کیا ہے ان کے پاس؟ کوئی روشن سند لاؤ۔ آگے دیکھیے کیسا ظلم تھا کہ یہ اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے تھے، اور ان کے ہاں یہ چیز بہت زیادہ دیکھی جاتی تھی، کس کے بیٹے زیادہ ہیں، اور بیٹوں کو بڑی فوقیت تھی بیٹیوں پہ، بلکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ معاشرہ تھا جو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتا تھا، اور اس حد تک نفرت تھی بیٹیوں کے ساتھ کہ اگر کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو قرآن اس کی پوری آیت اتار چکا ہے کہ اس کا رنگ سیاہ ہو جاتا، رنگ سیاہ پڑ جاتا، کالا پڑ جاتا، اتنا دکھ ہوتا اسے کہ میرے گھر بیٹی پیدا ہو، اور چھپاتا پھرتا اپنا منہ، لوگوں کے سامنے نہ آتا، اور ادھر ادھر پھرتا، کسی طرح لوگ پوچھ نہ لے کہ تیرے ہاں کیا ہوا ہے،
اگر کہنا پڑ جاتا بیٹی ہوئی ہے تو شرمسار ہو جاتا. تو قرآن کہتا ہے تم نے اتنا زیادہ اس کو اپنے لیے ڈیگریڈ بنا دیا کہ بیٹیاں جس گھر میں ہوں، کیا وہ انداز یہ ہے؟ اور پھر کیسا ظلم تھا کہ اپنے لیے بیٹیاں ناپسند ہیں لیکن فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے اور کہتے تھے یہ خدا کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ دیکھیے قرآن میں کیا کہہ رہا ہے، ام لہ البنات ولکم بنون. اچھا اللہ کو بیٹیاں اور تمہیں بیٹے. اچھا اتنے بد نصیب ہو کہ اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو اور اپنے لیے جب بات آتی ہے تو کہتے ہیں بیٹے پسند ہے. اس بات پہ بھی کھال اتار کے رکھ دی کہ تمہیں اس پہ شرم آنی چاہیے کہ رب کے لیے بیٹیاں اور اپنے لیے بیٹے. تو اللہ اس سے بھی محفوظ کرے، اس تصور سے محفوظ کرے کہ بیٹیاں منحوس ہوتی ہیں یا بیٹیوں کا معاملہ خراب ہوتا ہے. ہے آج بھی. ہم چونکہ ہندوؤں کے ساتھ کثرت سے وقت ہمارا گزرا ہے نا، ہم کئی 100 سال ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں، لہٰذا یہ کنسپٹ ان سے ہمارے اندر آ چکا ہے. اور ہمارے ہاں بھی بہت سارے گھرانے آج بھی ایسے ہیں کہ وہ بیٹیوں کو منحوس خیال کرتے ہیں. اور بیٹیاں ہوتی ہیں تو پوچھتی ہیں جی اچھا پھر بیٹی ہو گئی، اچھا پھر بیٹی ہو گئی، اچھا جی اب تو 4 بیٹیاں ہو گئی، اچھا 5ویں بھی ہو گئی. باہر کھڑے ہو کہتے ہیں منحوس عورت ہے، اتنی بیٹیاں جنتی ہے. اور کہہ کون رہی ہے؟ عورت. عورت ہی کہہ رہی ہے عورت کے لیے کہ یہ منحوس ہے. کیسا بد نصیب یہ جملہ ہے. اللہ اس سے محفوظ کرے اور اس سے بچیں آپ انشاءاللہ کہ بیٹیاں جو ہیں وہ اس طرح کا انداز ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا اچھا تمہیں بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں. ام تسألم اجرہم. سنیے گا. اچھا چلو یہ سارا کچھ تو ٹھیک ہے جو میں نے کہہ دیا. ایک نبی بات تو بتاؤ، کیا تم ان سے کچھ اجرت تو نہیں مانگتے؟ کیا بات ہے، کوئی پیسے تو نہیں مانگتے تبلیغ کے کہ جب آپ ان سے کوئی آیت سناتے ہیں تو کہتے ہیں لاؤ کچھ دیال درم کچھ دینار مجھے دو، میں نے تمہیں آیتیں سنائی ہیں. جب ایسا بھی نہیں ہے تو انہیں تکلیف کیا ہے؟ مطلب آپ انہیں آیات سناتے ہیں، میرا قرآن سناتے ہیں، میرا پیغام دیتے ہیں، تو کیا اجرت مانگتے ہیں آپ؟ یا تم ان سے کچھ اجرت مانگتے ہو جس کے بوجھ میں یہ دب گئے ہیں کہ انہوں نے کئی ریال کئی درم تمہارے دینے ہیں اور اس کا بوجھ ان کے اوپر ہے کہ اتنی آیتیں سنا گیا ہے تو اب ہمیں اتنے پیسے بھی دینے پڑ جائیں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تم نہ اجرت مانگتے ہو، نہ کوئی ان کا بوجھ ہے ان آیات کا ان کے اوپر. یا ان کے پاس غیب ہے جس سے وہ حکم لگاتے ہیں، یا پہلے سے جانتے ہیں جو بھی اللہ نے اتارنا ہے، انہیں پتہ ہے سارا اللہ. یا کسی داؤ فریب کے ارادے میں ہے. ذرا مجھے بتائیے نا کوئی زاویہ چھوڑا ہے میرے رب نے؟ کسی داؤ کے ارادے میں کوئی داؤ لگانا چاہتے ہو میرے نبی کو داؤ سے کھیلنا چاہتے ہو اس کے ساتھ؟ کیسا ہے؟ تو کافروں کا داؤ انہی پہ پڑ جاتا ہے. بس یہ بھی سن لو کہ جس نے میرے نبی کے ساتھ داؤ کرنے کی کوشش کی وہ داؤ اسی کے اوپر جائے. یا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور خدا ہے. آخری بات کر دی، آخری بات کہ اچھا آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. یا اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہے تو بتاؤ ان میں سے کوئی جواب تو لاؤ میرے آگے. اللہ کو پاکی ان کے شرک سے. اللہ پاک ہے جو یہ بول رہے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں، اللہ اس سے بالکل پاک ہے. تو یہ سارے سوال درج کر دیے گئے. آج بھی زمانہ کفر ان کے جواب دینے سے بالکل عاجز ہے، اور آج بھی زمانہ کفر، آج بھی کفرستان جتنے بھی دنیا میں ہیں وہ ان سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے. یہ قرآن کی بولی ہے اور قرآن اپنی جگہ قائم ہے. اور آگے دیکھیے ایک اور بات کر دی. اور اگر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں تو کہیں گے کہ یہ تو تہ بتہ بادل ہے. ایسے بد نصیب ہیں کہ ان کے اوپر جب میں عذاب بھی بھیجوں گا نا تو اس عذاب کو بھی یہ سمجھ نہیں پائیں گے. یہ کہیں گے کہ بادل آ رہا ہے، وہ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آئیں گے، ابھی تھوڑی دیر بعد بارش ہوگی، حالانکہ وہ ہم عذاب بھیجنے والے ہوں گے. اس کو بھی دیکھ کے یہ جان نہیں پائیں گے. تو تم انہیں چھوڑو یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے ملیں جس میں بے ہوش ہوں گے. استغفر اللہ بولیے. اب بس جانے دیں آپ انہیں، یا نبی ان کی پرواہ نہ کیجیے، اور یہ ایسے ہی رہیں گے. آپ اپنا کام کرتے جائیں، اپنا پیغام آپ دیتے جائیں، اور اپنا دیے سے دیا جلاتے جائیں. اپنی آپ محنت نہ چھوڑیں. انہیں اس دن سے ملنے دیں جس دن سب بے ہوش ہو جائیں گے، اور جس دن ان کا کوئی فریب کچھ کام نہیں دے گا، نہ ان کی مدد ہوگی. اور بے شک ظالموں کے لیے اس سے پہلے ایک عذاب ہے. دھیان کیجیے گا، ظالموں کے لیے اس سے پہلے ایک عذاب ہے، مگر ان میں اکثر کو اس کی خبر نہیں.
تو اللہ فرما رہا ہے کہ سنیے، میرے عذابوں کو حشر کے دن تو یہ دیکھیں گے ہی، وہاں پر تو ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن ہم دنیا میں ہی ان کو اس ایک عذاب کی جھلک دکھا کے جائیں گے. یہ دیکھیں گے اپنی زندگی میں اس عذاب کو، اور ان کو اس عذاب میں میں سچائی دکھا دوں گا. وہ الگ بات ہے کہ اس عذاب کو بھی یہ ٹال جائیں گے اور کہیں گے کہ نہیں، یہ تو ویسے کوئی بیماری آ گئی ہے، یا ویسے زلزلہ آ گیا، یا ویسے کوئی بہت بڑی جو ہے وہ کوئی آگ لگ گئی ہے، یا ویسے کوئی ایسا انداز نہیں. اصل میں ہمارا عذاب ہوگا جو ہم ان کو مرنے سے پہلے ضرور دیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ان کے سمجھنے کی ایک دلیل ہوگی، لیکن وہ نہیں سمجھ پائیں گے. اب آئیے اس آیت پہ جہاں پہ میں آپ کو لانا چاہتا تھا، بول کے کہو سبحان اللہ. یہ آیت بڑی خوبصورت ہے اور مجھے اس آیت پہ گفتگو آپ سے کرنی ہے. اور اس آیت کا کئی سالوں پہلے قبلہ عالم سے بھی درس سنا ہے، اور آپ سے بھی بار بار اس آیت کے ایک حصے کو بار بار سنا ہے، لیکن چونکہ آج ترتیب سے پڑھنے کا موقع ملا تو اس آیت کی خوبصورتی علیحدہ ہے. جب یہ ساری باتیں کر دیں اور سارے معاملات ان سے کر دیے اور بالکل بات کو سمیٹ دیا گیا، کافروں کو پوری طرح سے آپ حجت تمام کر دی گئی اور اپنی طرف سے پورا معاملہ ختم کر دیا گیا. ایک بات ذہن نشین کیجیے گا کہ قرآن کریم کی ہر سورت کا ایک بہت بڑا اس کا ایک انداز ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کی ہر سورت ایک مکمل سورت ہے. مل کے کہو سبحان اللہ. یعنی آپ ایسا نہیں دیکھیں گے کہ آپ کو یہ لگے کہ اس سورت کے بعد ذرا نا تشنگی رہ گئی ہے اور اگلی سورت میں وہ تشنگی مکمل ہوگی. نہیں، ایسا نہیں اللہ کرے گا. آپ سورہ کوثر بھی اٹھائیں، وہ بھی مکمل سورت ہے، اور اس ایک سورت کے لیے آپ پورے قرآن کو ایک طرف رکھ دیں، اس ایک سورت میں ہی پورا قرآن آ سکتا ہے. یعنی اللہ نے ہر سورت کو مکمل رکھا ہے اور کسی سورت کو انکمپلیٹ نہیں چھوڑا. اگر کوئی ایک سورت مکمل پڑھ لے تو اس کو پوری کی پوری قیامت تک کے لیے آگے بھی حشر نشر ہر چیز کا اندازہ ایک سورت سے ہو جائے گا. اللہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ سورت کو انکمپلیٹ چھوڑ دے اور کہہ دے کہ اچھا یہ موضوع آگے بات کر لیں گے. نہیں، ہر سورت مکمل کی گئی. تو اسی طرح یہاں بھی بات پوری کر دی گئی کافروں کے ساتھ مکمل گفتگو کرنے کے بعد. اب صرف حضور سے چند باتیں ہیں، صرف حضور سے. تو سنیے، وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، تو اے محبوب تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو، ٹھہرے رہو. کسی صورت بھی، کسی جگہ بھی تمہیں یہ تسلی دے رہا ہوں، تم جہاں بھی ٹھہرو گے تم رب کے حکم پہ ہی ہوگے. اپنے رب کے حکم پہ ٹھہرے رہو، صبر کرو. یہ مشکلات یہ زندگی کا حصہ ہیں، یہ پریشانیاں، یہ اس طرح کی رکاوٹیں یہ تمہارے لیے زندگی میں آتی رہیں گی. آپ نے صبر کرنا ہے. وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اپنے رب کے حکم پہ ٹھہر جاؤ. ہم نے کہا ہے، اور ہم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے اوپر پوری طرح سے تمہیں یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ تم نے صبر ہی کرنا ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ جب محبوب کو بھی صبر ہی کروایا جا رہا ہے تو میں اور آپ کیا چیز، ہم کس نعمتوں کے انتظار میں ہیں، اور ہم کس بڑے بڑے جو ہے وہ خوابوں کی تعبیر اور بڑے بڑے انداز اور سوچوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جب محبوب خدا کو بھی صبر ہی کروایا جا رہا ہے کہ آپ نے بھی صبر ہی کرنا ہے. کسی صورت بھی آپ نے جواب اور آگے سے اس کا انداز اس طرح کا بنانا یہ مناسب نہیں ہے. آپ نے صبر رکھنا ہے. کیوں صبر رکھنا ہے؟ تسلی رکھیے، فَإِنَّكَ بِآیُنِنَا، بے شک آپ ہماری آنکھوں میں بسے رہتے ہیں. ذرا بول دو یار، آپ ہماری آنکھوں میں بسے رہتے ہیں. پھر بولیے، فَإِنَّكَ بِآیُنِنَا، آپ ہماری آنکھوں میں رہتے ہیں. ہم آپ پہ پوری نظر رکھے ہوئے ہیں، پوری نگہداشت میں ہیں. میں یہاں ایک جملہ بولوں کہ اگر کسی کو اس کا محبوب یہ کہہ دے کہ ہر وقت تم میری نظروں میں رہتے ہو، تو بتائیے کہ اس کے لیے اس سے زیادہ تسلی والی بات کیا ہو، اس کے لیے اس سے زیادہ خوبصورت بات کیا ہو سکتی ہے کہ وہ کوئی اس کا محبوب اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم میری نظروں میں ہو، میں ایک لمحے کے لیے بھی تمہیں نہیں بھول سکتا، ایک لمحے کے لیے تمہیں فراموش نہیں کر سکتا.
تمہارا ذہن سوچ ہر وقت میرے ساتھ ہوتا ہے. بلکہ میں اگر تھوڑا سا آگے جاؤں، مجھے ذرا اجازت دے دیں. حضور اللہ کی نظروں میں ہے. حضور بول دیجئے، اللہ کی نظروں میں ہے، ہر وقت نظروں میں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ دیکھ ہی صرف ایک شخص کو رہا ہے. نظروں میں دو بندے نہیں ہو سکتے، دو چیزیں ایک وقت میں نظر میں نہیں ہو سکتی. اللہ دیکھ ہی حضور کو رہا ہے. تو مولا باقی کائنات کا وہ فرشتے چلا رہے ہیں ساری. ہم نے کن کہہ دیا ہوا ہے، وہ فیکون ہو رہا ہے. میں کیا کر رہا ہوں؟ میں نبی پہ درود بھیج رہا ہوں یا انہیں دیکھ رہا ہوں؟ بس ہم انہیں دیکھ رہے ہیں، بس ہماری نظریں انہی پہ. اور مجھے یاد ہے کہ میں نے قبلہ عالم سے یہ بات سنی تھی، اللہ کرے آپ کا بھی ایمان تازہ ہو. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زیارت بہت کم ہوتی ہے، اور باقی جو صحابہ ہیں ان کی زیارتیں ہو جاتی ہیں، لیکن بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے خوابوں میں حضرت صدیق کو دیکھا ہے. بہت کم، یعنی نہ ہونے کے برابر ہے. آپ کی زیارت ہوتی ہی نہیں. تو جن کو ہوئی ہے وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے جب بھی صدیق اکبر کو دیکھا، زیارت جب بھی ان کی ہمیں ہوئی ہے، تو ہماری طرف نہیں دیکھ رہے، وہ بھی حضور کو ہی دیکھ رہے ہیں. ان کی نظریں بھی حضور پہ ہیں، اور وہ ایک لمحے کے لیے نظریں نہیں ہٹاتے، ہر وقت حضور کو ہی دیکھتے رہتے. تو کچھ ایسی ہی ادائیں سلسلہ نقش بند میں بھی ہیں. ہمارے سلسلے میں بھی یہی ادائیں ہیں. ہم بھی اپنے شیخ کو ہی دیکھتے رہتے، ہماری نظریں بھی ہمارے شیخ بھی رہتی ہیں، حضرت کی طرف نگاہ ہے. تو لہذا یہی طریقہ میرے رب کا بھی ہے، یہی طریقہ ابو بکر کا بھی ہے، اور یہی طریقہ تمام اللہ والوں کا ہے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ تو ہماری آنکھوں میں بسے رہے. میں کتنا اس جملے سے رس نچوڑوں، میں کتنا اس جملے سے محبت کا وہ شہد نچوڑوں جو اس جملے میں ڈال دیا گیا. اور ایک مبلغ کو میں کتنی مبارک دوں، ایک مبلغ کو، قرآن پڑھانے والے، نیکیاں سکھانے والے، لوگوں کو اللہ کا پیغام دینے والے، میں اس کو کتنی مبارک دوں کہ کہا تو حضور سے ہے، لیکن خدا کی قسم قرآن سامنے ہے میرے، میں سچ کہہ رہا ہوں، جتنا حضور سے کہا ہے بالکل اتنا ہی اس مبلغ سے بھی کہا ہے جو حضور کا ہی پیغام آگے پہنچاتا ہے. وہ بھی اللہ کی نگاہوں میں ہے، وہ بھی رسول کی نگاہ میں ہے. وہ کسی صورت بھی اس نگاہ سے علیحدہ نہیں ہو سکتا. ہر وقت حضور سے دیکھ رہے، اللہ بھی اسے ہی دیکھ رہا ہے کہ یہ میرا پیغام آگے پہنچانے والے لوگ. لہذا ایک مبلغ کے لیے اس سے خوبصورت تسلی نہیں ہے، اور اس سے زیادہ اچھے انداز میں کسی کو تبلیغ کے لیے راضی بھی نہیں کیا جا سکتا. آپ جب مبلغ بنتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، نیکیاں سکھاتے ہیں لوگوں کو، تو آپ کو کوئی پیچھے یہ کہہ دے کہ بھائی ایک لمحے کے لیے بھی ہم تمہیں نہیں چھوڑ رہے، تسلی سے یہ کام کرو، تو بتائیے وہ کتنی محبت ہوگی، اور کتنا اس کے اندر ایک آسانی اترے گی کہ میں جہاں کام کر رہا ہوں میرا رب میرے پیچھے کھڑا ہے اس کے. تو یہ بڑا ایک ٹھنڈ ڈالنے والا جملہ ہے، اور اس کے لیے یہ خوشخبری ہے، گڈ نیوز ہے کہ اگر تم اللہ کی نگاہوں میں آنا چاہتے ہو تو ایک کام کرو کہ تم بھی ان کا پیغام پہنچانا شروع کر دو، تم ان کی نگاہوں میں آ جاؤ گے. دیکھو نا، آپ کسی عام بھی لہجے میں بات کر رہے ہوں تو کوئی بندہ بڑا آپ سے کہہ دے ہم بھائی تم پہ نگاہ رکھے ہوئے ہیں، بول دو ہم بھی تم پہ نگاہ رکھے ہوئے ہیں، اور آپ ہاں 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 ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہم بالکل ہم آپ کو ملاحظہ کر رہے ہیں، یا ہم آپ کے حال سے باخبر ہیں. تو بتائیے عام بھی کوئی شخص کہہ دے تو بتائیے کتنی خوشی ہوتی ہے. جب رب کہہ رہا ہو کہ میں تمہارے حال سے باخبر ہوں، تو تسلی رکھو، ایک مبلغ کے لیے اس سے بڑی خوبصورت بات نہیں ہو سکتی. ہم تو خدا کی قسم ان دو لفظوں پہ ہی قربان ہو جائیں، اور ہم ان اللہ کے اپنے نبی کے ساتھ اس پیار کی ادا پہ ہی قربان ہو جائیں کہ آپ اس لیول پہ جا کے محبت کے ساتھ جڑ گئے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے میری نظروں میں سوائے محمد کی کوئی ہے ہی نہیں، اور کوئی ہے ہی نہیں جو اس جیسا حسین ہو، کوئی ہے ہی نہیں جو ایسا محبوب ہو، کوئی ہے ہی نہیں جس درجے پہ آ سکتا ہو کہ وہ ہر وقت اللہ کی نگاہوں میں بسا رہے. یہ میرے اور آپ کے آقا کا ہی مقام ہے جس سے اللہ نے آپ کو عطا کیا. تو اب مجھے ذرا کہنے دیجئے کہ جب آپ مدینہ جائیں گے نا، انشاءاللہ کہو ذرا، جب آپ مدینہ جائیں گے تو غور کیجئے گا اس بات پہ بھی، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نبی آپ ہماری آنکھوں میں بسے ہوئے. تو آپ غور تو کیجئے گا، جب آپ گنبد خضرا کو دیکھ رہے ہوں گے
تو دھیان رکھیے گا اللہ بھی ادھر ہی دیکھ رہا ہے. نہیں سمجھے ابھی بھی آپ؟ نہیں ابھی بھی نہیں سمجھے. اندر ذرا عشق پیدا کیجیے، محبت پیدا کیجیے. میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ بھی یہیں دیکھ رہا ہے. تسلی رکھو، جدھر تمہاری نگاہ اٹھی ہے اللہ کی بھی نگاہ ادھر ہی ہے. لہٰذا تم اللہ کی سنت پہ عمل کر رہے ہو. اگر گنبد خضرا کی زیارت کر رہے ہو تو تمہیں حضور کے گنبد کی نہیں، اللہ کی سنت پہ عمل کی بھی ثواب ہو رہا ہے. تمہیں اللہ کی سنت پہ عمل کرنے کا موقع مل گیا. تم حضور کو، ان کے گنبد خضرا کو دیکھ رہے ہو، اور اللہ تمہیں سنہری جالیوں کے آگے لے جائے. انشاءاللہ کہو. حالانکہ وہ مقام بڑا مشکل ہے جو روضہ رسول ہے، اور جو سنہری جالیاں ہیں، اور جو آپ کا وہ جو آپ کا چہرہ مبارک ہے، اور آپ کا مواجہ شریف کا جو موقع ہے، اللہ تمہیں وہاں لے جائے. جب تم وہاں پہنچو گے نا تو وہاں جا کے ذرا یہی الفاظ بول کے دیکھنا، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نبی تم ہماری آنکھوں میں بسے ہوئے ہو. جو ہی تم یہ نظر کر کے اور یہ بول کے حضور کے مواجہ شریف کی طرف دیکھو گے تو اللہ کی بارگاہ سے آواز آئے گی، اے بندے آنکھیں تیری ہیں، پیچھے میں ہی کھڑا ہوں. آنکھیں تو تیری ہی ہیں، پیچھے نظر. بول دو نا، یہ آنکھیں بنائی کس نے ہے؟ ذرا بتا دو نا، آنکھیں کس نے بنائی ہیں؟ ذرا بول دو. تو دیکھ تو تم ہی رہے ہو، لیکن بنانے والا کون ہے؟ تو پھر دیکھنے والا کون ہے؟ تو سارے انسانوں کی نظریں جب حضور کی طرف جاتی ہیں تو اصل میں دیکھ کون رہا ہے؟ چل رہے ہو ساتھ ساتھ میرے؟ سارے انسان جب حضور کے گنبد خضرا کو سوچ میں لاتے ہیں تو بتائیے سوچ کون رہا ہے؟ اللہ بنانے والا. وہ سوچ بھی اللہ نے دی، وہ آنکھیں بھی اللہ نے دی، وہ دھیان اور وہ اندر عشق بھی اللہ نے ڈالا. اصل میں بندے استعمال ہو رہے ہیں، دیکھ اللہ ہی رہا ہے حضور کو. بندے استعمال ہو رہے ہیں، ہماری آنکھیں وہ استعمال کر رہا ہے. نظر میرے رب کی ہے. تم آج تک سمجھ نہیں پائے. تم کہتے ہو نہیں میں نے کیوں دیکھنا ہے. نہیں، وہ تمہاری بے ادبی کی نظر ہے، لہٰذا اللہ اٹھنے نہیں دے گا. اللہ استغفر اللہ، بے ادبی کی نظر وہ اٹھنے نہیں دیتا. وہ کیوں؟ وہ اللہ کی ہے ہی نہیں. اللہ کی نظر ادب والی ہے، محبت والی ہے، پیار والی ہے. جو اللہ کی نظر ہوگی وہ اٹھے گی رسول کی طرف. جو اللہ کا پیار ہوگا، جو اللہ کا عشق ہوگا، جو اللہ کے عشق میں ڈوبی ہوئی نظر ہوگی، وہ ضرور گنبد خضرا کی طرف جائے گی. یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ حضور کے گنبد خضرا کی طرف نظر کیے بغیر، کوئی محبت اور پیار سے دیکھے بغیر اس کی آنکھیں اللہ ادھر اٹھنے دے. اللہ وہ آنکھیں ہی پھوڑ ڈالتا ہے جو محبت سے نہ اٹھیں، جس آنکھوں میں محبت نہ ہو، پیار نہ ہو. رضا اللہ توفیق دے دے. انشاءاللہ کہیے. مجھے ذرا اور رس نچوڑنے دیں صاحب. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری آنکھوں میں بسے رہتے. صحابہ کرام نے جب یہ سنا ہوگا، صحابہ کرام نے سب سے پہلے سنا، میں اور آپ تو آج سن رہے ہیں، اور کتنا عشق محسوس ہو رہا ہے، کتنی دل میں محبتیں اٹھ رہی ہیں. صحابہ کرام نے جب سنا ہوگا تو حضور سے کیسی محبت ہوئی ہوگی کہ اے یہ سامنے وہ بیٹھا ہے جو اللہ کی نگاہوں میں بسا ہوا ہے. تو بتائیے ہم کتنا دیکھیں گے. جیسا صحابہ فرماتے ہیں، عجیب بات کہ جب یہ آیت اتری فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا کہ آپ ہماری آنکھوں میں رہتے ہیں، تو ہم پھر کثرت سے حضور کو زیارت کرنے کے لیے ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے. لیکن ایک مسئلہ ہوتا، اور مسئلہ یہ ہوتا کہ آپ کی روب نبوت کے آگے، کیونکہ نبوت کا اتنا روب ہے آپ کا کہ آپ نے خود فرمایا کہ میرا روب اتنا ہے کہ جو 7 میل کے فاصلے پہ دشمن پہ پڑ جاتا ہے. کوئی دشمن اگر آ رہا ہو تو 7 میل دور ہی میری نبوت کا روب اس کے دل پہ جا پڑتا ہے. تو بتائیے سامنے والوں کا حال کیا ہوگا؟ جو سامنے بیٹھ کے حضور کو دیکھتے ہوں گے کیا حال ہوگا؟ اس قدر روب ہوتا. تو فرماتے کہ ہم تو زیارت کرنے جاتے لیکن 1-2 نظر کے زیادہ دیکھنا ممکن نہیں ہوتا تھا، نظریں جھک جاتی، حضور کو دیکھنا ممکن نہیں تھا. ہاں 2 لوگ تھے جو مسلسل حضور کو دیکھتے رہتے تھے اور ان کی نظریں نہیں جھکتی تھی. ہم حیران ہوتے تھے کہ ان کے اندر ایسا کیا ہے کہ یہ اس روب کو جذب بھی کر جاتے ہیں اور حضور کی زیارت بھی کر لیتے ہیں. کہا وہ کون تھے؟ کہا وہ ابو بکر اور عمر تھے. یہ مسلسل زیارت حضور کی کرتے رہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج گنبد خضرا میں بھی یہی دونوں ہیں. ان دونوں کی ہی قبور حضور کے ساتھ، کیونکہ یہی وہ تھے جو حضور کے اصل نبوت کے فیض کو جذب کر گئے، اور حضور کی زیارت کا اصل مزہ یہ 2 لوگ لے گئے. اللہ تو اللہ ہمیں بھی توفیق دے. انشاءاللہ کہیے.
اللہ دکھا دے وہ صورت جو تیری آنکھوں میں بسی رہتی. اللہ ہمیں بھی زیارت رسول عطا فرما. آج دعا کرو نا انشاءاللہ، بولو نا ذرا. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نبی تو ہماری آنکھوں میں بسا رہتا ہے. مولا تو دیکھ ہی رہا ہے، ہمیں بھی دکھا، ہمیں بھی زیارت کی سعادت دے دے. کہ دو جہاں کا چہرہ انور دیکھنے کی توفیق ملے. اور اٹھے جدھر نگاہ مدینہ دکھائی دے. اٹھے جدھر نگاہ مدینہ دکھائی دے. سو جاؤں تو ان کے خیالوں میں گم رہوں، اور اٹھ جاؤں تو رخ زیبا دکھائی دے. بس ہر وقت ادھر ہی دھیان رہے، ہر وقت ادھر ہی نظر رہے، ہر وقت شوق ادھر ہی رہے. یہی ہمارا مطمع نظر ہے، یہی قرآن کا اصل رنگ ہے، یہی اصل قرآن ہے، یہی مغز دین ہے، یہی ساری برکتوں کا اصل رنگ ہے. او اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں بھی اللہ ہر وقت انہیں ہی آنکھوں میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی بول دو، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ. سارا کچھ وہی ہے. اللہ تو اللہ ہمیں بھی توفیق دے دے. ارشاد فرمایا جب یہ کہہ دیا کہ آپ تو ہماری آنکھوں میں بسے ہوئے، تسلی رکھیے اب آپ کی یہ ڈیوٹی ہمارے پاس ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ آپ کہاں کہاں پریشان ہو رہے ہیں، آپ ہماری آنکھوں میں ہیں. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو آپ اتنا کام کیجئے کہ اپنے رب کی تعریف کرتے رہیے، اپنے رب کے لیے تعریف کے الفاظ بولیے. حین تقوم، جب تم کھڑے ہو، اور تم کچھ رات میں. فرمایا جب تم تاروں کی پیٹھ دیے. یہ دو وقت کہے، ایک تو مغرب کا وقت کہا اور ایک صبح کا وقت کہا. کہ یہ دو وقتوں کی جو تسبیح ہے اے نبی یہ تم پڑھتے رہو. یہ اللہ نے اپنے نبی کو ایک وظیفہ دیا ہوا ہے، آؤ ہم بھی استعمال کریں انشاءاللہ. بولیے. شام کے وقت اور صبح کے وقت جو تسبیحات ہیں ان کو حضور کو دیا گیا کہ فرمایا کہ رب کی تعریف کرتے اس کی پاکی بولیے جب تم کھڑے ہو کچھ رات میں. جب کچھ رات ہو جائے، یہ شام کا وقت، رات کا جھٹ پٹے کا وقت جو ہے، اس میں تسبیحات پڑھنا. اور ساتھ کہا اور تاروں کا جب تارے ڈوب رہے ہوں اس وقت. تارے جب ڈوب رہے ہوتے ہیں وہ صبح کا وقت ہوتا ہے اور وہ جو ہے فجر کا وقت ہے. کہا یہ دو وقتوں کی تسبیح جو ہے یہ ہم تمہیں دیتے ہیں نبی، تم یہ دو وقتوں کی تسبیح پڑھو، ہم تیرا سارا غم ویسے ہی دور کر دیا کریں گے، ہم تیرے غموں کو غلط کر دیا کریں گے. یہ دو وقتوں کی تسبیح اپنے اوپر لازم کر لو. تو حضور کو دی گئی اور حضور کے ذریعے ہمیں ملی. رضا جب بھی شام کا وقت ہو تسبیح پڑھیے، شام سے پہلے پڑھ لیجئے، شام کے وقت میں پڑھ لیجئے، اور اسی طرح فجر کے وقت میں تسبیحات پڑھیے. اور خاص طور پہ اس میں سبحان کا لفظ ضرور آئے، کیونکہ کہا گیا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ، سبحان اور الحمد کا بس لفظ ضرور آئے تاکہ تعریف بھی ہو اور سبحان کا لفظ بھی آ جائے. تو اس بات پہ جب یہ بات ختم کی گئی اور سورۃ طور مکمل ہوئی تو میں آپ کو ایک بات آخر میں اور کر دوں کہ یہ ساری ترتیب جو پہلے بنائی گئی، اس سے پہلے ہم نے بڑی ترتیب کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ جو دوزخ کی باتیں پڑھی، پھر اس کے بعد جنت کا پورا ذکر رکھا گیا، اور آخر میں مبلغ کے لیے تسلی آمیز جملے اتار کر سورت کو ختم کر دیا گیا. تو اب یہ ڈیوٹی ہم پہ ہے کہ ہم اس پیغام کو آگے پہنچائیں. انشاءاللہ اس پیغام کو آگے پہنچائیے اور جہاں تک ہو سکے اس کو شیئر کیجیے، اس کو لوگوں تک پہنچائیے تاکہ اللہ کے اس پیغام کا نور عام ہو سکے. انشاءاللہ کل ہماری آخری سورۃ زاریات شروع کی جائے گی. وما علینا الا البلاغ. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الہ العالمین سورۃ طور کی مکمل گفتگو تیری بارگاہ میں پہلے حرف سے لے کر آخری حرف تک پیش کی جاتی ہے. قبول و منظور فرما لے مولا. اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں ہمارے دامن میں ڈال مولا. قیامت کے دن یہ صورت ہماری شفاعت کرے، یہ ہمارے لیے عزت کا سبب بنے، ہمارے لیے برکت کا سبب بنے. ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کیا جائے جو آج تک مولا بھول سے اعلان چھپ کے جان بوجھ کے ہم سے ہوئے. اللہ ہمیں گناہوں سے معاف کیا جائے. اللہ جتنے تشریف لائے ہمارے ساتھی جو دور و نزدیک سے ہمیں سنتے ہیں، اللہ سب کو قرآن کی برکتیں اور رحمتیں نصیب فرما. ہم سب کو مبلغین بنا. ہمیں مولا جو تو نے یہ ڈیوٹی دے دی، اب مولا ہماری اولادوں تک اسے آگے پہنچا دے. مولا یہ ڈیوٹی پوری کرنے کی سعادت دے. اللہ ہمیں آج بڑی ضرورت ہے مولا ان مبلغین کی جو تیرے دین کو پھیلانے والے ہیں. اللہ قبول فرما لے.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.